السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 3-4 بڑے اہم موضوعات ہیں۔ ایک تو پنجاب میں نمبر گیم، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید زرداری صاحب کا ڈالر چل گیا اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن ابھی آج بلال وڑائچ جو کہ حمزہ شہباز کی کابینہ میں وزیر بھی جن کو ایک دن کے لیے بنایا گیا تھا، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ میں چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پر اعتماد کا ووٹ دوں گا۔ اس کے بعد پھر صبح یہ اطلاع تھی کہ 3 اراکین خواتین شاید وہ کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ ان میں سے سبطین خان جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو مجلس وحدت المسلمین کی جو خاتون ہیں وہ آلموسٹ ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ کچھ تھوڑے گریونسز تھے ان کے، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے تھے، ان کو دور کر دیا گیا تو وہ معاملہ ٹھیک ہے۔ اور مومنہ وحید پنڈی سے تعلق رکھنے والی ایک ایم پی اے، ان کے بارے میں بھی سبطین صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل صبح آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی۔ 9 جنوری کو اجلاس ہے اور اس میں کوشش یہ لگ رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ اس میں وہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب کے لیے لے لیں، لیکن ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہے۔ عدالت کی طرف سے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی گئی چودھری پرویز الہی کے لیے کہ آپ ضرور اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ البتہ پابندی لگائی گئی تھی کہ آخری جو آپ کا جو 11 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہے اس سے پہلے آپ صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے۔ تو سیاست جو ہے وہ اپنی پوری اس وقت آب و تاب پر ہے اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے۔ لوگوں کو اپنے اپنے حلقوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں۔ دوسرا جو ایک اہم ایشو ہے وہ توشہ خانہ کا ایشو تھا، جس پر پوری کیمپین بلڈ کی ہے پی ایم ایل این نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، کہ ٹیکنیکلی عمران خان صاحب کو وہ ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں وہ نااہل کر دیں، اور پھر ان کا جو ایک امیج ہے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں کہ شاید وہ بھی کوئی ایماندار نہیں ہے، انہوں نے بھی کوئی ہاتھ صاف کیے ہیں، تاکہ ان کی جو ریپیوٹیشن ہے اس میں ایک ڈینٹ پڑے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ کامیاب وہ مناسب انداز میں اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اور ابھی ابو ذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا ہے وفاقی کابینہ کو کہ وہ ایکسپلین کرے کہ جو ایک فیصلہ دیا گیا تھا جون میں کہ توشہ خانہ سے جن حکمرانوں نے تحائف لیے ہیں ان سب کی تفصیلات جو ہیں وہ فراہم کر دی جائیں ابو ذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ کو، وہ ابھی تک فراہم کیوں نہیں کی گئی؟ ابھی تک یہ درخواست کسی نے نہیں دی کہ جو ہماری فوج کے سربراہان ہیں انہوں نے کتنے تحفے لیے توشہ خانہ سے اور واپس نہیں کیے، یا آسان مطلب سستے وہ انہوں نے پیسے کم دے کے تو وہ لے لیے۔ لیکن ایک لحاظ سے ابھی تک کا جو آرڈر ہے وہ فوجی جو ہمارے ان کو بھی، فوجیوں کو بھی کور کرتا ہے، اس لیے کہ ضیاء الحق بھی حکمران رہے، ایوب خان بھی حکمران رہے، یحییٰ خان بھی صدر رہے، پھر پرویز مشرف بھی حکمران رہے۔ تو یہ 4-5 جو بڑے نام ہیں، اس حد تک تو یہ بات ہے سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو دوسرے ہمارے فوج کے جو سربراہان ہیں، فوج بڑا طاقتور ادارہ ہے پاکستان کا، اور ہم عام یہ بات سنتے ہیں کہ جی سعودی عرب نے پیسے فوج کے کہنے پہ دیے، یو اے ای نے پیسے فوج کے کہنے پہ دیے، چائنا سے پیسے فوج کے کہنے پر آئے، تو پھر ڈیفینیٹلی تحائف بھی تو بڑے بڑے ملتے ہوں گے۔ تو وہ پھر آگے توشہ خانہ میں جمع ہوئے یا آسان بہت کم پیسے دے کے کہیں وہ چلے تو نہیں گئے؟ اس کے لیے شاید ایک تازہ درخواست دینے کی ضرورت ہوگی، لیکن لوگ تیار ہیں ایسی درخواستوں کے لیے، دیکھ رہے ہیں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی کابینہ کیا عذر پیش کرتی ہے کہ کیوں ابھی تک ہم نے تحائف کی فہرست نہیں دی۔ باقی میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا، اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ جنیوا میں جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف صاحب اسی لیے پہلے پہنچے ہیں وہاں پر کہ مذاکرات کر کے تو کچھ نہ کچھ جو معاملہ ہے نا اس کو کسی طریقے سے ہم حل کر لیں۔ اب ذرا کراچی کی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پر ایم کیو ایم کے جو مختلف دھڑے ہیں ان کو
جو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد اب یہ بات پاکستان میں ہر آدمی کر رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر یہ جو ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے ہیں ان کو کون اکٹھا کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو اب ان کو کون اکٹھا کر رہا ہے؟ اور پھر کامران ٹیسوری کو کس نے گورنر بنوایا؟ دوسری طرف یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ کیوں ابھی تک جو پی ڈی ایم اکٹھی ہے، جس کو اکٹھا کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، وہ کیوں ابھی تک اکٹھی ہے؟ اس کے اندر کوئی دراڑیں کیوں نہیں پڑی؟ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے مختلف دھڑے جو ہیں وہ کیوں پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کو ایک کیا جا رہا ہے؟ تو بڑے سوال ہیں، اور ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاپ پہ تو رجیم چینج ہوئی ہے، لیکن شاید جو بہت ساری جو باقیات ہیں ابھی تک ماضی کی، وہ وہاں پر اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں، اور ان تک ابھی کوئی کسی طریقے سے نہیں پہنچی، اطلاعات نہیں پہنچی۔ تو یہ ایک جو کنفیوژن ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے یہ جو شک ہے اس میں ابھی تک خاصا اس میں وزن ہے کہ کہا تو جا رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، لیکن غیر سیاسی عملی طور پر ہوئے نہیں ہیں۔ اور اس کی جو وجہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی شاید معاملات پوری طرح قابو میں نہیں آئے۔ جنرل باجوہ جو ہیں، ان کے حوالے سے وہ گفتگو جاری ہے، ان کی مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں، 3 4 5 صحافیوں کو روزانہ کی بنیاد پر بلاتے ہیں، عمران خان صاحب کو دل بھر کر کوستے ہیں، اور اپنی جو ساری آخر میں جو چاہتے تھے وہ جو حکمران بظاہر بننا، وہ جو نہیں بن سکے، وہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ عمران خان پر ڈالتے ہیں۔ ایک سوال ہے جو لوگ کہتے ہیں، کچھ قانونی ماہرین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پابندی ہے سرکاری ملازمین پر ریٹائرمنٹ ہونے کے 2 سال بعد تک وہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے، کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ جو آف دا ریکارڈ آپ کنورسیشن روزانہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ سیکرٹ آپ ڈسکس کر رہے ہیں، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی عثمان بزدار کو بنا دیں، اس کے لیے تیاری ہو گئی تھی، مبارکباد بھی ہو گئی تھی، وہ جانے والا تھا، تو بیچ میں ایک شخص بیٹھا تھا، وہ لیتے ہیں فواد چودھری کا نام اور کہتے ہیں کہ اس نے کہا جی ابھی تو باجوہ صاحب رات ہے پوری، کل ہوئے گا فیصلہ۔ بھئی یہ اس طرح کی باتیں، یہ تو اسٹیٹ سیکرٹ ہیں، یہ جو گورننس کی باتیں ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کوئی اس حوالے سے نوٹس لینے والا ہے؟ کیونکہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھلے یہ اپنے ادارے کے اندر ہوں یا ادارے کے باہر ہوں، یہ انٹچیبلز ہیں، کیونکہ ہمیں تو جب بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ونس اے فوجی از آلویز اے فوجی۔ تو یہ ایک وائلیشن اس طرح کی ہو رہی ہے کھلے عام، اور وہ چیزیں اخبارات میں لکھی جا رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے، اس پر کیوں نہ آپ کو دھر لیا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ساتھیوں کا۔ اللہ نگہبان۔